اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں پیر طریقت، رہبر شریعت اور ترجمان علماء حق اور شہزادہ جمعیت حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز کے اندر اپنے وہ خطاب فرمائیں گے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما وبعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، اللہ آپ کو سلامت ہے، اللہ آپ کو خوش ہے، آپ کے آنے سے خوش ہے۔ ہمارے ضلع کے جمعیت علماء اسلام کے امیر صاحب تشریف لائے ہیں ضلع بہاول نگر کے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ 25 ستمبر 2023 بروز پیر ہے اور میں یہاں فواد میرج لان میکلوڈ گنج تحصیل منچن آباد ضلع بہاول نگر میں جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا محمد طلحہ عطار دامت برکاتہم عالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے اور میں اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دھرتی پر تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب رسول اللہ کے دادا جان ہیں، انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان سے سوال ہوا کہ یہ نام کیوں رکھا، تو انہوں نے جواب دیا۔ میں یہی سوال اور جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امام حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ المتوفہ 405 ہجری نے اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں حضرت عباس حضور پاک کے چچا سے نبی پاک کے دادا حضرت عبد المطلب کی یہ بات نقل فرمائی ہے، لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماہ عبد المطلب محمدہ، کہ جب حضور پاک کی ولادت با سعادت ہوئی، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا۔ فقیل یا ابا الحارث ما حملک علی ان تسمیہ محمدا ولم یسمی من آبائہ قط۔ ابو الحارث عبد المطلب، اس بات کی وجہ ریزن بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے کہ آپ نے اپنے اس یتیم پوتے کا نام محمد رکھ دیا، حالانکہ یہ نام تو ان کے آباء و اجداد میں ہم نے کبھی نہیں سنا۔ تو حضرت عبد المطلب
مکہ کے حاضرین کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں نعم عیزہ آپ کی بات ٹھیک ہے، معاملہ ایسے ہی ہوگا، لیکن بات یہ ہے اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، میں نے یہ نام محمد رکھا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تعریفوں والا، تو میں نیت یہ کر رہا ہوں کہ میں اپنے پوتے کا نام تعریف والا رکھ رہا ہوں تاکہ اللہ عرش پر دنیا فرش پر اس کی تعریفات کرے۔ عبد المطلب تمہیں سلامی ہو، آج پوری امت تمہیں خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب کے لیے ہمارا نظریہ اسلام کا ہے، کیونکہ ان کا کفر و شرک ثابت نہیں ہے، ہم انہیں دین ابراہیمی پہ سمجھتے ہیں، جیسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پاک کے ابا جان حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ہم مسلمان سمجھتے ہیں، دین ابراہیمی پر قائم اور دائم سمجھتے ہیں۔ ایسے حضرت عبد المطلب کا معاملہ ہے، نہ ان سے کفر ثابت، نہ ان سے شرک ثابت، نہ ان سے گناہ ثابت، اس چیز کا ثبوت نہیں ہے۔ تو عبد المطلب تیری قبر پہ رب کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، جو تو نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر اپنے یتیم پوتے کا نام یہ رکھا، اور جس نیت کے ساتھ تو نے رکھا، رب کریم نے آپ کی اس نیت میں وہ برکت، وہ رحمت، وہ شفقت، وہ مہربانی، وہ کرم نوازیاں فرمائی ہیں کہ آج دنیا کے ہر کونے میں آپ کے پوتے کی تعریف ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، میں اسی بات کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا ہوں، تعریفات رسول اللہ کی کتنی کون کر سکتا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کی تعریف پر میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعریف تو وہ ہے، رسول پاک علیہ السلام کی تعریف آج دنیا کے ہر کونے میں ہر وقت میں 24 گھنٹے کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ اور تو چھوڑیے، سورج کے طلوع سے سورج کے غروب، پھر سورج کے غروب سے سورج کے طلوع، 24 آورز کا ٹائم ذرا گوگل میپ پہ نکالیے، آپ دنیا میں سرچ کیجئے کہ نبوت کی تعریف اس 24 گھنٹے میں کتنی جاری ہے۔ آپ کو اور مجھے یہ بات کا جواب ملے گا کہ اس دھرتی پر سورج سب سے پہلے جہاں طلوع ہوتا ہے وہ انڈونیشیا کے جزائر ہیں۔ انڈونیشیا کے ان جزائر پر سورج طلوع ہونے کے بعد اپنی پہلی کرنیں ڈالتا ہے، وہ ان کرنوں سے منور ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد انڈونیشیا سے سفر شروع کرتا ہے، یہ بالکل قطب شمالی پہ آ کے مغرب میں ہمارے لیے یہاں غروب ہوتا ہے۔ پھر جب یہاں غروب ہو رہا ہوتا ہے، پورا دن اور رات کے بعد ادھر پھر سورج کی کرنیں طلوع ہو رہی ہوتی ہیں۔ گویا اس شمالی قطب پر عشاء، جنوبی قطب کے ابتدا پر دوبارہ فجر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ سورج چلتا ہے تو صبح کی اذانیں شروع ہوتی ہیں، اس سے پہلے طلوع سحر پر اذان شروع ہوتی ہے۔ اذان شروع ہوئی، نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر سورج اگلی منزل پر چلا ہے، وہاں پھر طلوع ہوئی، اس طلوع سے پہلے نماز پڑھی، پھر یوں آگے آگے چلتے چلتے، یعنی کہ جب طلوع صبح ہوتی ہے اللہ کا نام اللہ اکبر سے شروع ہے، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے حضرت عبد المطلب کی دل کی نیت کو رب عملی جامہ پہناتے ہوئے حضور کی تعریفات کو شروع کرتے ہیں۔ پھر سورج چلتا جاتا ہے، پھر دنیا کے ایک ایک کونے میں جیسے صبح داخل ہوئی، پھر پیچھے ظہر رہی، آگے عصر ہوئی، پیچھے کچھ اور ٹائم میں ظہر آئی، پھر مغرب ہوئی، پیچھے عصر ہوئی، آگے عشاء ہوئی، پھر اس کی مغرب ہوئی، پھر عشاء کے بعد آگے جا کر کچھ وقت کے بعد سورج پھر وہاں طلوع ہو تو وہاں صبح ہوئی،
ادھر عشاء ہوئی، ایک ایک موقع پہ اذان بھی جاری، اذان میں اللہ کا نام ہے، رسول اللہ کا نام ہے، اقامت بھی جاری، اقامت پہ اللہ کا نام ہے، رسول اللہ کا نام ہے، اس کے بعد نماز بھی جاری، نماز میں سنتیں بھی ہیں، نماز میں فرائض بھی ہیں، نماز میں مؤکدہ بھی ہے، نماز میں غیر مؤکدات بھی ہیں، نماز میں واجبات بھی ہیں، نماز میں نوافل بھی ہے۔ یہ ساری جگہ جہاں اللہ کا نام ہے وہاں رسول اللہ کا نام ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں، نماز میں اللہ کے نام لینے کے بعد ہم بات حضور کی کرتے ہیں، سبحانک اللہم قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے لفظ اعوذ کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے۔ پھر اس کے بعد وللضالین ہوتا ہے، آمین کا جملہ اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے۔ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم وبحمدہ کہتے ہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے۔ پھر قوما کی تسبیح سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے۔ پھر سجدوں کی تسبیح سبحان ربی الاعلی وبحمدہ اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے۔ بین السجدتین کی تسبیحات رب اغفر لی وارحمنی واہدنی اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے۔ التحیات کی تسبیحات التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، لفظ حضور کے فرمان کے ہے۔ پھر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے۔ حضرت عبد المطلب نے ارادہ کیا تھا، اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، اللہ آسمان پہ، مخلوق زمین پہ اس کی تعریفات کرے تو سورج چلا تعریفات اذان میں، سورج چلا تعریفات تکبیر میں، سورج چلا تعریفات نمازوں میں، سورج چلا فرامین نبی کے نمازوں میں۔ یہاں پر عشاء ہوئی، دوبارہ فجر ہوئی، یہ پورا سرکل اس یونیورسل کا، اس کائنات کا یوں چل رہا ہے۔ اللہ کی قسم حدیث پاک میں ہے، لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس اللہ کے قبضے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ قیامت اس وقت تک دنیا پہ قائم نہیں رکھے گا جب تک اس دھرتی پر اللہ اللہ ہو رہا ہوگا۔ اے عبد المطلب، میں تیری اس نیت کو یہاں بھاول نگر کی سرزمین پہ بیٹھ کے خراج تحسین پیش کیوں نہ کروں؟ اور جب تک کائنات ہے اللہ کے بھی تذکرے ہیں، رسول اللہ کے بھی تذکرے۔ اس کائنات پہ جہاں اللہ ہے وہیں اللہ کے رسول کی بات ہے۔ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ میں محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ تسمیۃ الجزء باسم الکل میں پوری بات آ جاتی ہے۔ سرور کائنات کے لیے رب کریم نے تو یوں حضور پاک علیہ السلام کا تذکرہ یوں قبول فرمایا اس دادا جان کا جس نے پیدائش کے بعد نام رکھا۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی، پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں پہنچ کر دین کی دعوت دی ہے۔ 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا۔ 40 سال سے پہلے نبوت تو تھی، رسالت تو تھی، پیغمبری تو تھی، خدا کی نمائندگی تھی، پر اعلان نہیں تھا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ عام طور پہ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ 40 سال میں حضور کو نبوت ملی ہے، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام تو پیدائشی نبی ہے، نبی علیہ السلام تو برتھ میسنجر آف دا ہولی گاڈ، ہمارے اللہ کے اس وقت سے نمائندہ۔ آپ کیوں کہتے ہو 40 سال میں نبوت ملی؟ ہاں یوں کہ 40 سال میں نبوت کا اظہار ہوا، 40 سال میں نبوت کا اعلان ہوا، 40 سال میں نبوت کی اناؤنسمنٹ ہوئی۔ یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے کہ 40 سال میں نبوت ملی۔ اچھا کوئی کہے حضور پیدائشی نبی ہیں،
اس کی دلیل میں دلیل بھی عرض کرتا جاؤں. توجہ, آپ اٹھائیے جامع ترمذی, حضرت واصلۃ بن الاسقا, حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہما راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیہ, اپنی نبوت کو بیان کرتے ہوئے کہ اے لوگوں میں اس وقت سے نبی ہوں. پھر حضرت ارباز کی روایت کے لفظ ہیں, فرمائے لوگو انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدم علیہ السلام لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ. رب نے تو مجھے اس وقت نبوت سے بھی اور ختم نبوت سے سرفراز کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا, ابھی حضرت آدم کی پیدائش نہیں ہے. میرے پاک پیغمبر پیدائشی نبی ہیں, میرے پاک پیغمبر بائی برتھ نبی ہیں. رسالت مآب الاسلام تو پیدائشی نبی تھے. 40 سال میں رسول اللہ کی نبوت کا اعلان ہوا. 40 سال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا, اظہار ہوا, اناؤنسمنٹ ہوئی, دنیا کو بتایا گیا اے لوگوں کائنات بنی, کائنات کا اینڈ آیا تو چیف گیسٹ مہمان خصوصی بن گیا. رسول اللہ کی اعلان نبوت 40 سال میں ہوئی. تو جب 40 سال میں نبوت کا اعلان ہو گیا تو 40 سال سے پہلے شریعت کیا تھی؟ 40 سال سے پہلے اعلان کے معاملات سے پہلے کیا معاملات تھے لوگوں؟ وہ بڑی آسان سی بات تھی. تدبر, تفکر, تذکر. علماء نے 3 لفظ لکھے ہیں, میں ترجمہ کر کے سمجھا دیتا ہوں. اللہ کی کائنات میں, رب العزت کی مخلوق کے معاملات میں اور اس دھرتی کے حسن میں اور اس دھرتی کے تمام امتزاج میں پیغمبر سوچا کرتے تھے کہ سورج خود سے تو نہیں بنا, چاند خود سے تو نہیں بنا, یہ تاروں کی جگمگ خود سے تو نہیں بنی, ان کا کوئی بنانے والا ہے, کار ساز ہے, خالق ہے, باری ہے, مالک ہے, جس کی بنیاد پر یہ ہوا. تبھی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, ہم نے آپ کو دین سے ناواقف پایا تو شریعت اتار کے آپ کو علوم سے برابر کر. سبحان اللہ. پیغمبر علیہ السلام پر وحی نہیں اتری تھی تو حضور سوچتے تھے اس وقت سوچنا عبادت, اس وقت سوچنا ریاضت, اس وقت سوچنا بندگی. لیکن جب شریعت اتری تو اللہ نے حضور کے راستوں کو آسان فرمایا. اور میرے ساتھیوں, جب رسالت مآب دنیا میں تشریف لا, نبی پاک نے دین کی دعوت دی, شریعت کی دعوت دی, ایمان و اسلام کی دعوت دی. سنو, پھر نبوت کی مخالفت ہوئی, پھر رسول اللہ کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے, پھر نبی علیہ السلام کے راستے میں بند باندھنے کی کوششیں ہوئی, لیکن نبوت کی مضبوطی, رسول اللہ کی استقامت, نبی پاک کی بہادری, شجاعت, دلیری, غیرت, پیغمبر کی ہمت, سکت, طاقت, قوت و صلاحیت نے دنیا کے تمام مخالفین کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر. سبحان اللہ. میں یہاں 2 جملے کہنے لگا. آج سیرت کے جلسوں میں ایک جملہ بولا جاتا ہے پر ادھورا. وہ کہتے ہیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام تو نرمی فرماتے تھے, نبی پاک کی بڑی نرمی تھی, حضور کی نرمی بتاتے ہیں, عقائد میں پیغمبر کی سختی نہیں بتاتے. حضور علیہ السلام دین کے مسائل میں نرم ہیں تو دین میں رب کے عقائد میں سخت بھی ہے. میں نے رائے میں 20 دن حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ کی خدمت کی, ان سے ایک جملہ بار بار سنا. اگر آپ لوگوں نے حضرت جی کو جملہ سنا ہو تو آپ میری تائید کریں. حضرت جب گفتگو فرماتے تو یوں جملہ فرماتے کہ لوگوں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے, ادھورے دین پہ نہیں ہے. اور یہ ان کا ایک جملہ کئی کتابوں پہ بھاری ہے, بڑی بڑی لائبریریوں پہ بھاری ہے, بڑے بڑے معاملات و عنوانات پر بھاری ہے کہ پورا دین مانو, ادھورا نہیں. تو میں بھی کہتا ہوں پورا نبی کا تعارف مانو, ادھورا نہیں. جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے, نرمی دی ہے, وہاں نرمی ہے.
اور جہاں پیغمبر کو خدا نے استقامت سکھائی ہے اس جیسی استقامت کی مثال اس دھرتی دینے سے کل نرمیوں کی تو بڑی مثالیں آپ سنتے ہیں. آؤ میں آپ کو شریعت پر گرم رہنے کی مثال, شریعت پر مضبوط رہنے کی مثال, شریعت پر مستقیم رہنے کی مثال, نبوت کی بہادری آپ کے سامنے پیش کرنے لگا. آپ اٹھائیے آخری پارے کے آخری صفحات کو کھولیے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یہ کھولیے, اس کی تفسیر چیک کیجئے, حدیث میں اس کی وضاحت دیکھیے, ایکسپلینیشن پڑھیے, اور نبوت کی مضبوطی پر خدا کی قسم آپ یہ بندہ دانت دیے بغیر نہیں رہتا. ہوا کیا تھا؟ سنو سنو, میں سمجھانے لگا. مکہ کے کافر آئے ہیں, کوئی ڈیلنگ کر لیں, مذاکرات کر لیں, کچھ لوگ کچھ دو 50-50 کا معاملہ کر لیں. کہ جی کرنا کیا؟ کہ جی ایسے کریں, اللہ کی عبادت, آپ توجہ میری طرف, آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, تھوڑی سی ترمیم کر لیں. آپ ہمارے بتوں کے خلاف بول رہے ہیں, تھوڑی سی اس میں ایڈیشن کر لیں. اجی کیا کرنا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ کرنا ہے کہ ہم سارے مل کے عبادت اللہ کی کریں گے, اللہ کو اکیلا مانیں گے. کہا پھر تے رولا ہی ختم. کہا جی نہیں, پوری تے سنو نا. پھر 1 سال تک ہم اللہ کا سجدہ, اللہ کی عبادت, اللہ کی نماز, اللہ کے لیے ریاضت سارے بجا لائیں گے, آپ کے ساتھ ٹھہریں گے قدم سے قدم ملا. جب سال گزر جائے پھر آپ سارے اللہ کی عبادت چھوڑ کے بتوں کی عبادت کرو گے. پھر 1 سال بتوں کی عبادت, پھر 1 سال گزرے گا پھر اللہ کی عبادت. اس پہ نہ لڑائی ہے, نہ جھگڑا ہے, نہ فساد ہے, نہ کوئی رولا ہے, نہ کوئی فرقہ واریت کی آگ ہے, نہ کوئی تیری میری کی بات ہے. بس مل کے چلیں گے. مکہ کا ماحول پیسفل, 100% پیسفلی اور 100% پرامن رہے گا. کوئی مجھ جیسا ہوتا نا تو شاید وہ کہتا کہ مان لو یار نرمی تو ہے, اللہ کی عبادت 1 سال کریں گے نا, اتنا ایمان ان کا بن گیا ہوگا کہ سال بعد تو یہ بتوں کا نام ہی. کوئی مجھے شیطان پٹی پڑھاتا کہ عقائد پہ 2 نمبری کر لے تو میں اپنی بات کرتا ہوں. ہمارے ذہن تو یہ ہے جو 1 سال اللہ کی عبادت کرے, 2190 نمازیں 1 سال کی بنتی ہیں. روزانہ کی اگر 6 شمار کریں کیونکہ چھٹا وتر ہے, 2200 نمازیں, پھر سجدے, پھر کتنی اللہ کے سامنے ریاضتیں, پھر 1 دن کی 5. یار ان کے دل میں ایمان گھر کر جائے گا, لہٰذا 1 سال کا تو معاہدہ کر لینا, پھر ویکھی ویسے ہم کر سکتے. لیکن حضور اللہ کے نمائندہ ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں کہ نبوت جو بات کرتی ہے وہ اللہ سے پوچھ کے کرتی ہے. یہاں لفظ وما ینطق وما یتکلم نہیں ہے, اسٹیج علماء سے کھچا کھچ بھرا ہوا. وما ینطق یتکلم نہیں. کلام اور نطق کے فرق کو محلوظ خاطر رکھیں تو جملہ سمجھ آتا. ایک ہوتا ہے کلام, کمپلیٹلی سینٹینس, پورا جملہ مکمل. ایک ہے نطق, علمنا منطق الطیر, انکمپلیٹلی سینٹینس, مکمل نہیں ہے, ابھی آدھا جملہ, جس کو ہم کہتے ہیں مرکب غیر مفید, مرکب ناقص. ٹھیک ہے, تو یہ ہے نطق, ادھوری بات. اگر اللہ فرماتے وما یتکلم عن الہویٰ تو ترجمہ ہوتا کہ جب بھی حضور پوری بات فرماتے ہیں وہ اللہ سے پوچھ کر فرماتے ہیں. اس میں یہ جملہ کہ کبھی پیغمبر آدھی بات فرمائیں تو اپنی مرضی سے یا اللہ سے, یہ واضح نہ ہو سکتا. رب نے جڑ کاٹ دی اس اعتراض کی. فرمایا وما یتکلم کیا ہے, وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. میرا لاڈلا نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والتسلیم جب بات فرماتے ہیں وہ ادھوری بات فرمائے تب بھی اللہ کی طرف سے چہ جائے کہ پوری بات فرمائے. تو آگے نبوت ہے نا,
جن سے ڈیلنگ ہو رہی ہے کہ 1 سال کی عبادت کا ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، اب کیا جواب ہے؟ سنو، فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ یہ انداز ہوتا ہے تبلیغ کا، یہ ہے توحید پر اعتراض کرنے والے باغی کو جواب۔ فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، منکرو، بے ایمانو، مخالفین اسلام، لا اعبد ما تعبدون، میں کبھی عبادت اس کی نہیں کروں گا جو تم کر رہے ہو۔ اگلا جملہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم اس اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے جس کی میں کر رہا ہوں۔ اس کا کیا مطلب یار؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں ہم 1 سال اللہ کی عبادت کریں گے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو؟ بھائی وہ تو آفر کر رہے ہیں کہ ہم 1 سال خدا کی کریں گے۔ وجہ یہ ہے شرک کی آمیزش رکھ کے توحید ماننا چاہتے ہیں تو توحید مانیں گے، اور اسپیس رکھ کے اللہ کے عقائد کے بارے میں شرط رکھ کے ایمان لائیں گے تو وہ ایمان ہے۔ بلا انتم عابدون ما اعبد، جب کافر ناکام لوٹا، ان کو منہ کی کھانی پڑی، پھر لالچ پہ آئے، حضرت ابو طالب کے پاس آئے، رسول اللہ کے شفیق و رحیم چچا ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہماری تھوڑی سی انبن ہو گئی ہے، کچھ شرطیں ہم بڑھا دیتے ہیں۔ یہ سیرت ابن ہشام میں موجود ہے۔ کہا جی کیا بڑھاتے ہیں؟ کہ اپنے بھتیجے سے کہیں دنیا کی خوبصورت، حسین، ماں جبین، دل نشین لڑکی چاہیے نا، تیرے قدموں میں لا کے اس کو تیری لونڈی بنا دیں، اور اگر دولت چاہیے تو درہم و دنانیر کے پہاڑوں کی چوٹیاں لگا دیں گے، اور اگر حکومت چاہیے تو ہم اپنے سر پہ بٹھا کے حکمران بنائیں۔ تھوڑی سی نرمی کر لے توحید میں، تھوڑی سی نرمی کر لے دین کی دعوت میں۔ حضرت ابو طالب یہ بات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پیش کی، تو حضور پاک نے کیا جواب دیا؟ آپ کا ذوق تازہ ہے؟ جتنے بیٹھے سب کا ذوق تازہ ہے، سمجھو اب میں جواب دوں۔ امام ابن ہشام وہ جواب ذکر فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے حضرت ابو طالب کو جواب دیا، فرمایا یا عمی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ، میرے چچا، میرے پیارے چچا، یا عمی اس کی یا خود کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا میرے چچا، آپ کے اور میرے تعلق عزیزم، رشتہ داری کے معاملات اپنی جگہ، لیکن میں کہنے لگا ہوں یہ دنیا کی لڑکی، دنیا کی دولت، دنیا کی حکومت، دنیا کی طاقت، دنیا کی آفر پیش کر رہے ہیں، جی نہیں، یہ آگے بڑھیں، یہ اوپر جائیں، آسمان پہ جائیں، سورج کے گھٹنے پکڑیں، سورج کے پاؤں پڑیں، سورج کی منت کریں، سورج کا ترلا کریں اور اسے لائیں، منا کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں کہ جب تو چاہے طلوع کر دے، جب چاہے غروب کر دے، تو اس سورج کے سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ پھر جائیں آسمان پہ، آسمان کے کام کی منت کریں، ترلا کریں، گھٹنے پکڑیں، پاؤں پہ ہاتھ رکھیں اور لائیں، میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور مجھے کہیں اس کی چاندنی رکھ، تیری مرضی، توڑ دے تیری مرضی۔ سورج چاند کا تو سیاہ و سفید کا مالک ہے، پر شرط یہ ہے الا ان اترک ھذا الامر، میں توحید چھوڑ دوں، اللہ کی دعوت کا ڈنڈا چھوڑ دوں، شریعت چھوڑ دوں، رسالت چھوڑ دوں، اسلام چھوڑ دوں، مذہب چھوڑ دوں، قرآن چھوڑ دوں، الا ان اترک ھذا الامر، شرط یہ ہے میں کیا کروں گا؟ سورج اور چاند کو زمین پہ دے ماروں گا، ما ترکتہ، دین نہیں چھوڑوں۔ رسول اللہ کی نرمی پہ بات کرنے والوں، پیغمبر نے عقائد میں سختی بھی اور مضبوطی بھی دکھائی، تو میرے پاک پیغمبر کی اس استقامت نے، رسول اللہ کی اس غیرت مندانہ جواب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہادری جواب نے ان کافروں کو الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور کیا۔ میں نے تمہیں کہا نا کہ مخالفت ہوئی، مخاصمت ہوئی،
दुश्मनियां आई, लेकिन रसूलुल्लाह की ताकत इस्तिकामत ने उनको घुटने पर झुकने पे मजबूर किया। मेरे दोस्तों, नबवी तर्ज ये है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का अंदाज ये है कि जब दीन पर अकायद में कोई बात आए उस पर कोई नरमी नहीं। हम मसाइल पर बात आए तो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, मुझे उस पर कोई इनकार नहीं। मेरी जात की बात है, किसी ने मुझे गलत कह दिया मैं माफ कर लूंगा, नो इशू। लेकिन जब बात दीन की हो, अकायद की हो, इस्लाम की हो, मजहब की हो, कुरान की हो, फिर मेरी जात बात में अल्लाह की बात पहले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी तो बहुत थी, लेकिन उस नरमी को उठा के आप पैगंबर की मजबूती को भी खत्म कर दें, ये नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह की नरमी तो इस हद तक के सही बुखारी उठाएं, किताबुल मगाजी उठाएं, हजरत उक़बा बिन मसूद अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या उठाएं। अल्लाह के रसूल इनके घर तशरीफ ले गए और उस वक्त इनके कोई गुलाम ने कोई गलती की थी, कोई बहुत बड़ा जुर्म किया था। इनको गुस्सा आया, इन्हें यूं बाजू चढ़ा रहा था और यूं करीब था कि इसको यूं एक तमाचा पड़ जाता, यूं ऐसे उठाया होता गुस्से में हाथ और मारने लगे कि नबी पाक अलैहि सलाम ने घर में कदम रखा और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की सदाए नबवी लगी तो इस सहाबी का हाथ यहाँ रुक गया और फौरन सफाई देते हुए हाथ नीचे किया कि या रसूलल्लाह, इसने जुर्म किया है, इसने गलती की, मैं ज्यादती नहीं करता। फौरन अल्लाह के रसूल ने जुर्म नहीं पूछा, समझ गए ना कि गुलाम कितना ही नुकसान करेगा आकर का, कितना ही कुछ कर लेना, कोई छोटा मोटा काम ही हो गया हो। समझाने के लिए नबूवत ने फरमाया, इसे माफ करने में उतने मामलात को सामने रख और उतनी उम्मीद को सामने रख जितना उससे माफी की उम्मीद तू रखता है। उसने हाथ नीचे किया कि या रसूलल्लाह, ये मेरी तरफ से इसको माफी। फरमाया, बेटा नेकी करते हैं तो पूरी करते हैं। कि या रसूलल्लाह, मेरी तरफ से आज़ाद। फरमाया, अल्लाह तेरा भला है, नरमी। लेकिन यह है जाती मामला, ये अकायद नहीं है, ये मसाइल नहीं है, ये दलाइल नहीं है, ये दीन की बेस बुनियाद और रिजन नहीं है कि मैं उसको भी एक ही करके। नबुव्वत की सख्ती भी है अकायद पर, नबुव्वत की नरमी भी है आम मामला। मेरे दोस्तों, मेरे पाक पैगंबर ने 40 साल में ऐलान नबुव्वत फरमाया तो अकायद पे सख्ती दिखाई है, जाती मामलात में नरमी फरमाई। हमें नरमी करने में कोई हर्ज नहीं है, माफ करने में कोई हर्ज। माफ करने पर एक वाकया आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा, सुनो। वल्काज़िमीन अल-गैज़ वल-आफ़ीन अनिन-नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन की तफसीर उठाइए। हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है, अल्लाहु अकबर, मेरे सामने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम आता है रहमहुल्लाह तो दिल कांप जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गाज़ी करबला, हज़रत हुसैन के बेटे, नाम अली, वालिद हुसैन, फिर वालिद अली, तो नाम है अली बिन हुसैन बिन अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। यार अगर इस धरती पे कहा जाए ना कि उम्मत में अगर साबिरीन में किसी का सबर पाया तकमील को छू रहा है तो उनमें नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन का भी आया। आपका ज़ौक़ ताज़ा है, मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के छोटा तारुफ कराते जाऊँ। बात आई है तो मैं दरमियान में कहता हूँ, तवज्जो, उन्वान मेरा सीरत है, लेकिन बात आई है तो मैं इस पे कहता हूँ। ये इन जालिमों ने, ये इब्न ज़ियाद के फौजियों ने, इन यजीदियों ने मैदान करबला में हजरत हुसैन ने उनका सर मुबारक काटा था। 22 साल उम्र है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उस वक्त। इनके बेटे इमाम बाकिर 3 साल के माँ की गोद में है करबला के खेमे में, और इनकी 2 बहनें छोटी उम्र, हजरत सुकैना और हजरत फातिमा, हजरत हुसैन की दोनों शहजादियाँ, ये छोटी बहनें, और ये उनका एक भाई, बड़े भाई अली अकबर भी शहीद हो गए और छोटे भाई अली असगर भी शहीद हो गए। ये दरमियान अली उल औसत है। इन जालिमों ने ये सर काटा है हजरत हुसैन का, और ये दारुल इमारा कूफा में इब्न ज़ियाद मलून के पास लाया, यहाँ से दिमश्क यजीद के पास आया है। फिर यजीद ने वो सर काफिला अहले बैत के साथ मदीना तैयबा भिजवाया।
امام ابن کثیر نے البدایہ کے 8ویں جلد میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ کے قدموں میں مدینہ طیبہ جنت البقیع میں حضرت حسین کا سر مبارک دفن ہے. میں جملہ سمجھانے لگا. امام زین العابدین نے اس پورے 1 مہینہ کے سفر میں اپنے ابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا ہے. ان کی چھوٹی بہنوں نے شہزادی سکینہ اور شہزادی فاطمہ اس پورے سفر میں یہ برداشت کیا. بلکہ امام اپنا ابن حجر حسنی رحمہ اللہ نے مجموع الزوائد میں لکھا ہے کہ دربار یزید میں جب اس کے کمر کے پیچھے حضرت حسین کا سر رکھا گیا تو حضرت حسین کی چھوٹی بیٹیاں اپنی پنجوں پہ کھڑے ہو کے یوں دیکھتی کہ میرے ابا کا سر رکھا کہاں. یہ وہ صبر کا پہاڑ ہے. زین العابدین اس کی نرمی پر بات کر رہا تھا. اتنے صبر کے باوجود ان کی نرمی. ان کو ان کا خادم ان کا غلام وضو کرا لا اور یہ بالکل تیاری میں بیٹھے نئے کپڑے پہن کے اسے وضو کراتے ہوئے ہاتھ وہ جو اس زمانے کا کوئی برتن تھا کوئی لوٹا وغیرہ جس سے وضو وہ گرا نیچے پہلے سے کیچڑ تھا تو وہ کیچڑ کی ساری چھینٹیں ادھر آ گئی اس سے کپڑے ملوث ہو گئے. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ ابھی دھو لو اور ڈرائر میں ابھی خشک ہو گیا اور استری کرا لو 4-5 منٹ 6 منٹ پہ پورا کام ہو گیا. جی نہیں, یہ وہ زمانہ نہیں. اس میں دھونے میں بھی ٹائم ہے, سوکھنے میں بھی ٹائم ہے. پتہ نہیں وہ زمانہ سردی کا ہے, گرمی کا ہے, جاڑا ہے, بادل ہے, دھوپ ہے, کیا ہے. یہ امام زین العابدین پر چھینٹیں ہیں. انہوں نے غصے سے یوں دیکھا نا, اب جرم تو تھا نا, اس کی غفلت تھی, تو اس پہ قرآن کی یہی آیت پڑھی کہ رب فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ, ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں جس نے اپنے غصے کو پی لیا. اور یہ غصہ ذاتی معاملات کا, یاد رکھنا یہ دینی معاملے میں عقائد کی بات نہیں ہے. فرمایا والکاظمین الغیظ, یوں غصہ چڑھا ہوا تھا, فوراً آیات قرآنی سن کر غصہ ٹھنڈا ہو. چہرہ بھی بندے کو بتاتے نا, بندہ فیس ریڈنگ کرتے تو چہرہ پڑھ لیتے. اس غلام نے دیکھا کہ ان کے چہرہ تو پرسکون ہو گیا, تو اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ ایک جملہ آگے مزید بھی فرماتا والعافین عن الناس, کہ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے خوشخبری ہے نا کہ غصہ پی جاتے ہیں, وہ لوگوں کو ان کی غلطیاں معاف بھی کر دیتے, وہ غلطیاں معاف بھی کر دیتے. انہوں نے فرمایا عفوت اللہ, میں نے تمہیں معاف کیا. اس نے کہا الحمدللہ. بڑا عقل مند تھا وہ غلام بھی, غلطی تو کر بیٹھا لیکن اس نے پھر ایک عقل کی بات چلائی اور بات پوری کر دی. انہوں نے کہا حضرت آیت ختم ہو رہی ہے, آخری تیسرا لفظ بھی ہے کہ واللہ یحب المحسنین, تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے تو اللہ تم سے پیار کرے گا. فرمایا چل میں نے بھلائی کر دی ہے, تو آزاد. اے رسول اللہ کے در اقدس سے ہمیں نرمیاں تو یوں ملتی کہ جرم بھی کیا اور آزادی بھی ملی, یوں معاف کر دیا. لیکن یہ معاف کرنا عقائد پر نہیں ہے, 2 نمبری نہیں کرے بندہ. عقائد میں رب اور رسول کے لیے جتنے معاملات موجود ہیں اس کو اس طرح دیکھیں گے جیسے اللہ نے بتایا ہے, نرمی کریں گے تو ذاتی معاملہ. میرے دوست, میں بات کر رہا تھا 40 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے, پھر اللہ نے قرآن بھی نازل کیا, دین بھی نازل کیا, اسلام بھی نازل کیا, مذہب بھی اتارا, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے یہ دین دے کر بھیجا ہے. نبوت نے اس دین کی ابتدا اپنے گھر سے کی ہے. حضور پاک فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے اور اپنی امت کو بلا کے, اپنی فیملی کو بلا کے, خاندان کو بلا کے فرمایا مجھے رب نے بتایا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے پیغمبر اپنے قریبیوں کو, اپنے فیملی ممبرز کو, اپنے رشتہ داران عزیزان کو, اپنے ان رشتہ داروں کو اللہ کے دین کی دعوت دیجیے. ان کو بلایا, رسول پاک نے سب کو جمع کیا, یہ جمع ہوئے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں فاران کی چوٹی پہ کھڑا ہوں, میں تمہیں کہہ دوں اس جگہ سے ایک قافلہ آ رہا جو تم پہ حملہ آور ہوگا, تم میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں مانیں گے, آپ تو سچے ہیں, ہم آنکھوں سے دیکھیں گے. قافلہ نظر
हुज़ूर पाक फरमाने लगे अच्छा क्यों, लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा, मैंने तुम में बड़ी उम्र का ज़माना गुजारा, हल वजदतुमूनी सादिक़न अम काज़िबा, बताओ मुझे कैसा पाया। वो कहने लगे आपको सच्चा पाया, सिर्फ एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा पाया, हर जगह हर मौके पे आपको आजमा के देखा, इम्तिहान लेके देखा, आपकी नीयत को चेक करके देखा, जर्रबना तग़य्युर मर्रा मा वजदना फ़ीका इल्ला सिद्क़ा, आपको हर जगह सच्चा है सच्चा पाया, सादिक के सादिक पाया, अमीनी अमीन पाया, सदाकत भी आप में, अमानत भी आप में, बयानत भी आप में, अदालत भी आप में, शुजाअत भी आप में, बहादुरी भी आप में, और ये सारी तरतीबें आप में है। आप सरापा सच्चाई है, सरापा बयानत है, सरापा सच है, हमने आपको सच्चा पाया। रसूलुल्लाह ने फरमाया अच्छा अगर ये बात है तो फिर मेरा ऐलान सुनो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, बुतों को छोड़ो अल्लाह को मानो, शिर्क को छोड़ो अल्लाह को मानो, कुफ्र को छोड़ो अल्लाह को मानो, इस्लाम को मानो, ईमान और इकान और एहसान और कुरान को मानो, कुफ्र को छोड़ दो तुम कामयाब हो जाओगे। बावन नगर के हुजूरों, इस मौके पर बाकी बात में सचा चचा अबू लहब का हाथ जमीन पर पहले गया, उस जालिम ने पत्थर उठाया, भतीजे को दे मारा, कहने लगा नऊज़ुबिल्लाह, कहने लगा तब्बन लक या मोहम्मद अलिहाज़ा जमाअतना, तेरे हाथ नऊज़ुबिल्लाह टूटे, तूने इसीलिए हमें बुलाया। रब्बे करीम नबुव्वत की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते, अल्लाह ने आयत उतारी तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। फरमाया अबू जहल अबू लहब ने महबूब करीम अलैका तहियत व तस्लीम, आपके दिल को पुकारा, एक हाथ की बात की, मैं खालिक इसके दोनों हाथों के टूटने की बात करता हूँ और ये ऐलान कर रहा हूँ मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, जितनी मेहनत की, खून पसीना लगाया, माल कमाया, इसका माल न दुनिया में फायदेमंद होगा न आखिरत में फायदेमंद होगा। अकेला नहीं, वम्रातुहु हम्मालतल हतब, विद फैमिली जहन्नमी होगा। रसूलुल्लाह की दिलदारी। सुभान अल्लाह। मेरी बात का मतलब गुस्ताख को आड़े हाथों लिया, पता चला हर बात पे नरमी नहीं है, हर मामलात पे नरमी नहीं है। विद फैमिली जारी वम्रातुहु हम्मालतल हतब, ये उम्मे जमील जो इसकी बीवी है, जिसको रिसालत मआब अलैहिस्सलाम से बहुत हाई पीक पे था, उसके लिए भी फैसला फरमा। मेरे दोस्तों, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद मैं एक जुमला कहने लगा, जब चौक पे ठहर के किसी इज्तिमाई मसले पर सका चचा भतीजे को मारने के लिए हाथ उठाए, गैर छोड़ेगा? बोलिए, बाकी छोड़ेंगे? तो गोया अबू लहब ने पैगंबर को नऊज़ुबिल्लाह हमला करवाने की इब्तिदा की थी ना, लेकिन रसूलुल्लाह डरे। बोलिए यार, बोलते नहीं हो। 8 घंटे का सफर मैंने किया, मेरे चेहरे पे आपको थकावट नजर आ रही है? तो फिर आप बोलते क्यों नहीं? आपसे एक जवाब ले रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे डर गए थे? नबुव्वत इसके सामने झुक गई थी? रसूलुल्लाह ने हथियार डाल दिए थे? जी नहीं। फरमाया अना नज़ीरुल उरयान, मैं वाज़ेह मौक़िफ़ लेकर तुम्हें ये बात बताता रहूंगा, सुनाता। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिम्मेदारी पेश की। अच्छा, यहाँ एक जुमला समझाने के लिए आपकी खिदमत में एक बात कर रहा हूं। रसूलुल्लाह ने ये दावत फिर रोक तो नहीं दी? बोलिए जी नहीं। रब्बे करीम ने भी हुक्म फरमा दिया। क्या फरमाया? फरमाया इन्ना लका फिन्नहारि सबहन तवीला, ए महबूब आपने दिन में लंबा तैरना होगा। मिंचनाबाद के गयूरो, मुझे एक सवाल का जवाब दो। मक्का मुकरमा में तो दरिया नहीं है, मक्का मुकरमा में तो समंदर नहीं है,
मक्का मुकरमा में कोई स्विमिंग पूल का तालाब नहीं था, कोई नहर नहीं गुजर रही थी, कोई पानी का चश्मा नहीं था। बिवादिन गैर ज़ी ज़र, यह तो वो जगह थी जहां पर उगना भी कोई चीज मुश्किल थी। तो खजूर के अलावा कुछ पैदा नहीं होता था। तो पैगंबर तैराकी कहाँ फरमाएंगे? इन्न लक फिन नहारी सबहन तवीला, सबहन स्विमिंग, तैराकी। कहाँ तैरे? पानी तो है ही नहीं, तैरा फिजा में तो नहीं जाता, तैरा तो पानी में जाता है। तैराकी के लिए पानी मस्त है, कहाँ से लाना? सुने, मुफस्सिरीन कहते हैं यहाँ बा मुहावरा समझाया जा रहा। कहते क्या मतलब? का मुहावरे में लफ्ज कुछ और होते हैं, मतलब कुछ और होता है। अगर कोई बंदा पूरी रात जागता रहे ना और सुबह वो यूं कहे कि मैं पूरी रात जागता रहा, मैंने आंख बंद नहीं की, एक जुमला, ये भी ठीक है। लेकिन अगर वो यूं बोले कि मैंने पूरी रात नींद का सुरमा आंखों को नहीं लगाया, तो आप क्या कहेंगे कि पहले सुरमेदानी दिखा? कहाँ है सुरमेदानी? वो तुम्हें लफ्ज कुछ और बोल के अपनी दास्तां सुना रहा है। यह है बा मुहावरा। मुहावरे में बात समझाते। फरमाया इन्न लक फिन नहारी सबहन तवीला, महबूबम आपने दिन में लंबा तैरना है। कहते हैं तैरने का मतलब क्या है? फरमाया तैरने का मतलब पैगंबर की दावत, तैरने का मतलब नबुव्वत का दीन फैलाना, तैरने का मतलब नबुव्वत का दीन पर मेहनत करना, तैरने का माना नबुव्वत की दीन के लिए सफर करना। कहते हैं अगर सफर करना है तो सफर पैदल भी किया जा सकता है, पैदल वाले को भी तो मुसाफिर कहते हैं। फिर आयत यूं होनी चाहिए थी, इन्न लक फिन नहारी बशियन तवीला, पैगंबर आप दिन में लंबा चलिए। अल्लाह ने चलने की बात नहीं की। इन्न लक फिन नहारी रकबन तवीला, आप लंबी सवारी कीजिए, यूं नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया इन्न लक फिन नहारी सबहन तवीला, आपने लंबा तैरना है। और दावत की बात थी तो अल्लाह चलने की बात क्यों नहीं करते? दावत की बात थी, सवारी की बात क्यों नहीं करते? दावत की बात पे कश्ती की बात क्यों नहीं करते? दावत की बात पे अल्लाह ने तैरने की बात क्यों की? कहते अकल वालों जरा समझो, बतलाया ये जा रहा है कि जो चलता है थक जाए तो रुकता है, गाड़ी पे ड्राइव करता है, थक जाए तो आराम करता है, पर चंद तैरने वाला रुकता नहीं है, क्योंकि रुकेगा तो डूबेगा, रुकेगा तो गर्क होगा। उसने मुसलसल तैरना है, कंटिन्यूअसली स्विमिंग करनी है, बराबर चलना है। इसी ने बराबर चल चल के अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना है। पता चला तैराकी के दौरान आराम नहीं है, सस्ताना नहीं है, ठहरना नहीं है, वक्फा नहीं है। फरमाया इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, महबूबम अबू जहल की बेईमानी अपनी जगह, अबू लहब के रोड़े रुकावट उठाना अपनी जगह, मुखालिफिन की मुखालफत अपनी जगह, मुहासिनीन की मुहासमत अपनी जगह, दुश्मनों की दुश्मनी अपनी जगह। जो ये जो मर्जी आए करते रहे, पर तूने दावत में, शरीयत में, दीन में, इस्लाम में कमी नहीं लाने देनी। इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, आपने मुसलसल चलना है। तो नबुव्वत ने यूं दावत ईमान दी है, रसूलुल्लाह ने यूं दावत शरीयत दी है। मेरे दोस्तों, मैंने ये 4 दलीलें नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन पर मजबूती पे दी है। मैं 5वां पॉइंट बतौर खुलासा आज की सीरत के जलसे का कह रहा हूँ। हमतन गोश मुतवज्जे होना चाहिए। ये पूरा मजमा, ये ठहरे हुए बंदे, ये इधर से बैठे हुए बंदे, इस्लामी समाअत करने वाली मेरी बहनें बेटियां, ये सारी इस बात को अपनी कान की खिड़कियां खोल तक दिल तक रास्ता देना। रसूलुल्लाह इसलिए नहीं आए थे हम वाह वाह करें, हम वाह वाह करके खुद को जन्नती समझे, नहीं नहीं, वाह वाह तो करेंगे, हमारी आखिरत बनेगी। लेकिन नबी आए हैं दीन पर अमल करवाने, नबी आए हैं शरीयत बतलाने, नबी आए हैं दीन के ऊपर हमारी जिंदगी को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए। अगर आप निजात चाहते हो, अगर आप कामयाबी चाहते हो, फौज फलाह चाहते हो, और आप लोग दुनिया और आखिरत में सक्सेसफुल होना चाहते हो, आओ। अल्लाह का कुरान कहता है वमा आताकुमुर रसूल
منه فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نبی جو حکم دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. ہم یہ جلسوں سے صرف نجات نہیں پا سکتے، حضور کے حکم بھی مانیں گے، حضور کی منع پہ رکیں گے. حضور نے ایمان دیا ہے، ایمان رکھنا پڑے گا. بے ایمانی سے روکا ہے، رکنا پڑے گا. توحید بھی ہے، عمل کرنا ہوگا. شرک سے روکا ہے، رکنا ہوگا. سنت بھی ہے، عمل کرنا ہوگا. بدعت سے روکا ہے، رکنا ہوگا. دین سکھایا ہے، سیکھنا ہوگا. بے دینی سے روکا ہے، رکنا ہوگا. پیغمبر نے سچائی کا حکم کیا ہے، ماننا ہوگا. جھوٹ سے روکا ہے، رکنا ہوگا. نکاح کا حکم دیا ہے، کرنا ہوگا. زنا سے روکا ہے، رکنا ہوگا. حضور نے اچھائی کا حکم دیا ہے، کرنا ہوگا. برائی سے روکا ہے، رکنا ہوگا. نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، پڑھنی ہوگی. نماز چھوڑنے سے منع کیا ہے، منانا ہوگا. حضور نے ہمیں زکات کا حکم دیا ہے، دینی ہوگی. زکات کو کھانے سے منع کیا ہے، منع ہونا ہوگا. پیغمبر السلام نے علماء کی عزت سکھائی ہے، عزت کرنی ہوگی. علماء کی پگڑیاں اچھالنے سے منع کیا ہے، منع ہونا ہوگا. بڑے پہ شفقت حضور نے سکھائی، چھوٹے پہ نرمی حضور نے سکھائی. بیووں کے حقوق حضور نے سکھائے، ماں باپ کی عزت حضور نے سکھائی. تجارت میں سچائی حضور نے سکھائی. ہر جگہ کرپشن سے پاک زندگی گزارنا حضور نے سکھایا. بہنوں کا حق دینا حضور نے سکھایا. باقیوں کی زمین کو ناجائز ہتھیانے سے منع حضور نے کیا. جس سے صرف کا حکم کیا، کرنا ہوگا. روکا ہے، رکنا ہوگا. اسی بات کو علامہ اقبال نے یوں سمجھایا، فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. سبحان اللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.